شہاب نامہ کے باب ڈپٹی کمشنر کی ڈائری میں قدرت اللہ شہاب نے بطور ڈپٹی کمشنر اپنے تجربات اور مشاہدات قلم بند کیے ہیں۔ آج ڈپٹی کمشنر کی ڈائری کے 2 حصے درون خانہ اور الیکشن آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ درون خانہ میں ماضی کے مختلف ڈپٹی کمشنرز کے ادوار کے دلچسپ معاملات کا ذکر ہے۔ آئیے سنتے ہیں شہاب نامہ باب نمبر 25 درون خانہ۔ حسن اتفاق سے ICS کے بارے میں ایک ایسا پرانا کتابچہ دستیاب ہو گیا جسے بجا طور پر ہدایت نامہ ڈپٹی کمشنران کہا جا سکتا ہے۔ یہ کتابچہ 1889 میں ایک انگریز ڈپٹی کمشنر نے مرتب کیا تھا۔ اس میں کام کاج، رہنے سہنے کے وہ آداب تفصیلاً درج ہیں جن پر ہر ڈپٹی کمشنر کو کاربند رہنا لازم ہے تاکہ رعیت پر اپنے حاکم کا وقار خاطر خواہ قائم رہے۔ ان ہدایات کی روح سے ڈپٹی کمشنر کے ذاتی عملہ میں مندرجہ ذیل سٹاف ضرور ہونا چاہیے۔ بیرا 1، بٹلر 1، خانسامہ عام طور پر 1، بڑے کھانوں کے موقعوں پر 2 مزید باورچیوں کی گنجائش رکھنا مناسب ہے۔ خدمتگار 1، سگ بردار یعنی کتوں کا خدمتگار 1، سائس 2، مسالچی اور حمال 1 آیا 1، حقہ بردار 1، دھوبی 1، درزی 1، بہشتی 1، مالی اور نائی 1، دودھ والا اور مہتر 1، پنکھا کلی 3، پٹا دار یعنی چپراسی 5۔ یہ 1889 کی بات ہے جب ملکہ کا راج تھا اور سلطنت برطانیہ کا آفتاب طلوع ہونے کے بعد غروب نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں ڈپٹی کمشنر لوگ ابلا ہوا پانی پیتے تھے، پھلوں کو لال دوائی میں بھگو کر کھاتے تھے۔ جون جولائی میں لو کے اثرات سے بچنے کے لیے دوپہر کے وقت گرم فلالین کے قمیض پہنتے تھے اور مچھروں سے حفاظت کے لیے سرے شام لمبے دستانے اور فل بوٹ چڑھا لینے کا فیشن عام تھا۔ میم صاحبہ سال کا آدھا حصہ پہاڑ پر اور آدھا ولایت میں بسر کرتی تھی۔ باوا لوگ ولایت میں پیدا ہوتے تھے اور پولیس لائن میں رائڈنگ سیکھنے کے لیے کبھی کبھی گرمیوں کی چھٹیاں ڈیڈی ابا کے پاس گزارنے آیا کرتے تھے۔ ڈپٹی کمشنر اور دیگر بڑے صاحب لوگوں کے گھروں میں عام طور پر نوکروں کا ایک پورا لشکر ہوا کرتا تھا۔ ان نوکروں میں حقہ بردار کا ایک خاص منصب تھا۔ ان دنوں ابھی سگریٹ اور سگار عام نہیں ہوئے تھے، البتہ پائپ پیے جاتے تھے، لیکن جہاں کمپنی بہادر نے ملکہ معظمہ کے لیے ہندوستان کا ملک چھوڑا تھا، وہاں سفید فام مائی باپوں کو حقہ کی وراثت بھی تفویض کی تھی۔ یہ رواج
تقریباً 20ویں صدی کے شروع تک خاصا عام تھا۔ انگریز افسروں کے گھروں میں بڑے بانکے اور سجیلے حقے رہا کرتے تھے۔ حقہ میں پانی بھی عرق گلاب ملا کر استعمال ہوتا تھا، اور جب صاحب بہادر کاؤچ پر لیٹ کر حقہ پیتے تھے تو ایک خادم نلکی تھام کر کھڑا ہو جاتا تھا اور حقہ بردار ایک تانبے کی پھکنی سے برابر چلم پر پھونکے مارا کرتا تھا۔ بڑی بڑی دعوتوں میں ہر افسر کے ساتھ اس کا حقہ بردار بھی آیا کرتا تھا۔ کھانے کے بعد حقہ برداروں کا جلوس حقے اٹھائے کمرے میں داخل ہوتا تھا۔ ہر حقہ بردار اپنے آقا کے پاس حقہ جما کر دست بستہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ حقوں کی نشست بڑے رکھ رکھاؤ اور سلیقے سے جمتی تھی، اور کسی دوسرے کے حقے کی نلکی کے اوپر سے گزرنا انتہائی بے ادبی اور گستاخی سمجھا جاتا تھا۔ حقے کی لت میموں میں بھی عام تھی۔ وہ حقوں کی لامبی لامبی رنگ برنگی لچکدار نلکیوں کو اپنی کمر کے گرد سانپوں کی طرح لپیٹ کر بڑے ٹھاٹ باٹ سے بیٹھ کر حقہ نوش فرمایا کرتی تھیں۔ تمباکو میں الائچی کا ست، زعفران اور سونے کے ورق ملائے جاتے تھے، اور ولایت میں ان میموں کی مائیں اور چچیاں بڑے فخر و استعجاب سے اپنے ہمسایوں کو بتایا کرتی تھیں کہ ہندوستان میں ہماری صاحبزادیاں سونا پھانکتی ہیں اور سانپوں سے کھیلتی ہیں۔ اگر ڈپٹی کمشنر کی بیوی کسی کی عزت افزائی کرنا چاہتی تو وہ اسے اپنے حقے سے 2-4 کش لگانے دیتی تھی۔ اس کے مقابلے میں سیشن جج کی بیوی بھی بڑھ چڑھ کر اپنے حقے کی نمائش کیا کرتی تھی۔ ان دونوں بیویوں میں بڑے زوروں کی چشمک رہا کرتی تھی، لیکن ٹھاٹ باٹ، روب داو اور تنتنے میں عموماً ڈپٹی کمشنر کی بیوی کا پلہ ہی بھاری رہتا تھا۔ سیشن جج کی بیوی کے قدم تو اسی وقت جمتے تھے جبکہ ڈپٹی کمشنر مجرد ہوتا تھا۔ کنوارے ڈپٹی کمشنر عام طور پر اپنے لیے باقاعدہ مقامی حرم قائم کرتے تھے۔ شولہ پور میں ایک تاریخی ڈپٹی کمشنر گزرے ہیں۔ ان کا نام میڈوز ٹیلر تھا۔ آپ کے حرم میں 62 عورتیں تھیں۔ ان میں ایک 15 سالہ مرہٹہ لڑکی تھی جس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ صاحب بہادر کی آنکھیں بڑی مہارت سے ملا کرتی تھی۔ بھاگلپور میں مسٹر سینڈیز ایک سیشن جج تھے۔ ان کی بیوی نے قدم قدم پر کلیکٹر کی بیوی سے بڑے بڑے معرکے جمائے۔ مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا، لیکن کلیکٹر کی بیوی آخر کلیکٹر کی بیوی تھی، جیت اسی کی ہوتی تھی۔ تنگ آ کر مسٹر سینڈیز نے سیشن جج کا جھنڈا سر بلند کرنے کے لیے ایک اچھوتی تجویز نکالی۔ اس نے جج صاحبان کی عدالت پیپل کے ایک پرانے درخت کے اوپر قائم کر دی۔ ایک مضبوط تنے پر سیمنٹ کی چوکی بنا دی گئی، اس پر مخملی تکیے رکھے گئے، اور اب ہر روز جج صاحب اس نشست پر بیٹھ کر اپنا اجلاس کرنے لگے۔ ایک قریبی شاخ پر پیشکار صاحب بیٹھتے تھے۔ کسی ٹہنی پر ملزم ٹنگا ہوتا، کسی پر گواہ۔ البتہ وکیل صاحبان کو زمین پر کھڑا ہو کر بحث کرنے کی اجازت تھی۔ اگر ڈپٹی کمشنر کی بیوی
اب بھی ہار نہ مانتی تو غالباً ان کے شوہر کو اپنا دفتر کھجور کے پیڑ پر کھولنا پڑتا۔ پرانے زمانے میں ایک صاحب مسٹر سنوڈ گراس برہام پور گنجم کے ڈپٹی کمشنر تھے۔ ان کو اور ان کی میم صاحبہ کو تیراکی کا بے حد شوق تھا۔ ضلع میں ایک بہت بڑی چلکا لیک نامی جھیل تھی۔ اس میں ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا۔ ڈپٹی کمشنر نے وہاں پر ایک خوبصورت سا کمرہ تعمیر کروا لیا۔ ہر صبح میاں بیوی تیر کر وہاں چلے جاتے۔ صاحب بہادر تو بیئر پی کر سو رہتے اور میم صاحبہ ان کی فائلوں سے کاغذی ناؤ بنا بنا کر اپنا جی بہلایا کرتی۔ ہوتے ہوتے سارے کا سارا دفتر غرقے میں ناب ہو گیا۔ انجام کار لیفٹیننٹ گورنر نے فوج کا ایک دستہ بھیج کر میاں بیوی کو ان کے حسین جزیرے سے برآمد کیا۔ ڈپٹی کمشنروں کی یہ تاریخی جنس اب بالکل نایاب ہے۔ وہ پچھلے شاہانہ ٹھاٹ باٹ بھی اب قائم نہیں رہے۔ نوکروں چاکروں کا ہجوم اب گھٹتے گھٹتے قریباً مفقود ہو رہا ہے۔ اب ڈپٹی کمشنر کے عملے کا ایک اردلی احتیاطاً موٹر ڈرائیوری سیکھ رکھتا ہے، دوسرا اردلی کھانا پکانے کی تربیت حاصل کر لیتا ہے، اور نظارت کے کچھ چپڑاسی وقتاً فوقتاً بیروں اور خدمتگاروں کی ڈیوٹی کے لیے بھی آمادہ رہتے ہیں۔ شروع میں ان اردلیوں اور چپڑاسیوں نے یہ اضافی ٹریننگ محض حفظ ما تقدم کے طور پر لینا شروع کی تھی، لیکن رفتہ رفتہ ڈپٹی کمشنر کی کار، کچن اور بنگلہ چلانا ان کا پیدائشی حق بنتا جا رہا ہے۔ اب اگر کوئی ڈپٹی کمشنر اپنے ساتھ اپنا خانسامہ یا ڈرائیور لے آئے تو مقامی عملہ اسے اپنی حق تلفی سمجھتا ہے۔ اگرچہ آج کل ڈپٹی کمشنروں کو پچھلے زمانے والے جہانگیری ٹھاٹ میسر نہیں ہیں، لیکن ان کی بیویوں میں نور جہاں کی روح اکثر و بیشتر حلول کرتی رہتی ہے۔ انگریزوں کے بعد ہمارے سیشن جج صاحبان کی بیگمات نے ڈپٹی کمشنر کی بیوی کے ساتھ رقابت کا میدان قریباً خالی کر دیا ہے، لیکن اب یہ خلا کپتان پولیس کی بیوی بڑی کامیابی سے پورا کرتی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کی بیوی اپنے آپ کو ضلع کی خاتون اول سمجھتی ہے، لیکن تھانے داروں، ہیڈ کانسٹیبلوں اور عادی مقدمہ بازوں کی بیویاں ہمہ وقت ایس پی کی بیوی کو احساس دلاتی رہتی ہیں کہ تمہارا میاں بھی تو ضلع کا برابر کا مالک ہے۔ اگر پولیس کا سہارا نہ ہو تو ڈپٹی کمشنر کی مجال کے بنگلے سے باہر قدم بھی رکھ سکے۔ ڈپٹی کمشنر کی بیوی کہتی ہے، لو مینڈکی کو بھی زکام ہوا، یہ منہ اور مسور کی دال۔ کپتان پولیس ہے تو اپنی بیوی کے لیے ہوگا، وردی پہن کر سلوٹ تو میرے میاں ہی کو کرتا ہے۔ اس سلسلے میں مجسٹریٹ صاحبان، وکیلوں، تحصیلداروں، میونسپل کمشنروں اور ممبران ڈسٹرکٹ بورڈ کی بیگمات بڑی شد و مت سے ڈی سی کی بیوی کی تائید کرتی ہیں۔ اب ضلع میں خواتین کی سرگرمیاں دو متوازی خطوط پر چلنے لگی ہیں۔ اگر وہاں پر کوئی انجمن خواتین ہے تو وہ دو حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ لڑکیوں کے اسکول تقسیم انعامات کے لیے دو جلسے منعقد کرتے ہیں۔ یتیم خانوں کی تقریبات،
تعداد میں دگنی ہو جاتی ہیں۔ میلاد شریف کی محفلیں بھی دونوں بیویوں کی صدارت میں الگ الگ منعقد ہوتی ہیں۔ رؤساء اور زمینداروں کی بیویاں اکثر دونوں قسم کی تقریبات میں شرکت کرتی ہیں اور حسب توفیق اس متوازی ماحول کو تقویت پہنچاتی رہتی ہیں۔ بیویوں کی یہ چپکلش رفتہ رفتہ نوکروں میں سرایت کرنے لگتی ہے اور ڈپٹی کمشنر اور کپتان پولیس کے بیروں، خانساماؤں، آیاؤں اور چپڑاسیوں میں بڑے زور سے ٹھن جاتی ہے۔ بازار میں ڈپٹی کمشنر کا حجام پولیس کے حجام پر دھونس جماتا ہے اور ایس پی کا قصاب ڈپٹی کمشنر کے قصاب کو طعنے دیتا ہے۔ اگر یہ تفرقات ان بیویوں کے شوہروں پر بھی اثر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو ضلع بھر میں خانہ جنگی کا سماں بندھ جاتا ہے۔ مجسٹریٹ صاحبان پولیس کے مقدمات پے در پے خارج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تھانے دار مجسٹریٹوں کے خلاف بیانات جمع کرنے لگتے ہیں۔ اس مسموم فضا میں اگر کوئی پنپتا ہے تو وہ شہر کے گنڈے اور عادی مجرم ہوتے ہیں، کیونکہ دونوں پارٹیوں کے کارکن ان کی خدمات سے مستفید ہونے کی ہر ممکن سعی کرتے ہیں۔ بھلے وقتوں میں ہمیشہ ڈپٹی کمشنر کا پلہ بھاری رہا کرتا تھا، کیونکہ قانون نے ضلع کا بڑا حاکم اسی کو تسلیم کیا ہے۔ یوں تو قاعدے کی روح سے اب بھی کپتان پولیس ڈپٹی کمشنر کے ماتحت ہوتا ہے، لیکن اب جمہوریت کا دورہ ہے۔ جمہوری نظام کی برکتوں میں سے سب سے بڑی برکت الیکشنز ہیں۔ کبھی میونسپل کمیٹی کے الیکشن، کبھی ڈسٹرکٹ بورڈ کے الیکشن، کبھی اسمبلی کے انتخابات، ہر وقت ایک نہ ایک الیکشن کا ہنگامہ گرم رہتا ہے۔ ان ہنگاموں میں امن عامہ کو جو خطرات لاحق ہوتے ہیں وہ کسی صاحب بصیرت کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ ان خطرات کی روک تھام کے لیے ہمیشہ پولیس ہی خوش اسلوبی سے کام آتی ہے۔ چنانچہ ارباب سیاست بھی عام طور پر پولیس کپتانوں کی خوشنودی برقرار رکھنا قرین مصلحت سمجھتے ہیں۔ نتیجہ کے طور پر مقامی تنازعوں میں فتح کا سہرا سپرنٹینڈنٹ پولیس ہی کے سر رہتا ہے اور ڈپٹی کمشنر اپنا سا منہ لے کر تبدیل ہو جاتا ہے یا پھر طویل رخصت پر وداع ہو جاتا ہے۔ خدا کے فضل و کرم سے میں فی الحال بیوی کی نعمت سے محروم ہوں۔ میرے ایس پی کی بیوی بھی پردے کی پابند ہے، اس لیے ہمیں اس داخلی نزاع کا مسئلہ درپیش نہیں آتا۔ اگرچہ میری بیوی نہیں ہے، لیکن جس بنگلہ میں میں رہتا ہوں اس میں ایک چھوڑ دو بیویوں کی گنجائش ہے۔ کوٹھی کی پشت پر ایک وسیع صحن ہے، اس میں ایک کچی دیوار کھینچ کر اسے 2 حصوں میں منقسم کیا ہوا ہے، کیونکہ میرے ایک پیشرو بیک وقت 2 بیویوں کے خاوند تھے۔ اللہ کے فضل سے یہ 2 صحن بھی کافی وسیع ہیں۔ مجھے اطمینان ہے کہ جب کوئی صاحب یہاں 4 بیویاں لے کر آئے گا تو ان کا بھی اس کوٹھی میں گزارا بڑی سہولت سے ہو جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر کی ڈائری کا چوتھا حصہ بعنوان الیکشن ہے۔ اس میں ہے کچھ ذکر جھرلو پھیرنے کا اور کھمبوں کو ووٹ ڈالنے کا۔ 7 دہائیوں کے بعد بھی
ایسی اصطلاحات کی بازگشت الیکشن کے ماحول میں اسی زور و شور سے سنی جاتی ہے جیسے نو مولود پاکستان میں سنی جاتی تھی۔ یہ جاننے کے لیے کہ کھمبوں کو ووٹ ڈالنے کا دراصل پس منظر کیا ہے، آئیے سنتے ہیں شہاب نامہ باب نمبر 26 الیکشن۔ مہینہ بھر سے سارے صوبے میں تبادلوں کا ہیضہ سا پھوٹ پڑا تھا۔ ڈپٹی کمشنروں کے تبادلے ہو رہے تھے، تحصیلداروں اور تھانے داروں کی تبدیلیاں زوروں پر تھیں، اور سیاست کی بساط پر افسروں اور اہلکاروں کے مہرے بڑی چابک دستی سے سجائے جا رہے تھے، کیونکہ الیکشن کی شطرنج شروع ہونے والی تھی اور اس کھیل پر وزیروں اور وزارتوں نے سر دھڑ کی بازی لگا رکھی تھی۔ اسی زمانے میں زیادہ اناج اگاؤ کی مہم بھی اپنے جوبن پر تھی، اور افزائش غلہ کے سلسلے میں کمشنروں، ڈپٹی کمشنروں، پولیس کپتانوں اور محکمہ مال، محکمہ زراعت، محکمہ جنگلات اور محکمہ سول سپلائی کے جملہ افسروں کی ایک اعلیٰ سطح کی کانفرنس صوبائی دارالحکومت میں طلب کی گئی۔ فضیلت مآب چیف منسٹر اور جملہ عزت مآب منسٹر صاحبان نے خاص طور پر اس کانفرنس کو اپنے قدوم میمنت لزوم سے سرفراز کیا۔ چیف منسٹر نے اناج کی فضیلت اور کیمیائی کھاد کی برکتوں پر ایک برجستہ تقریر کی جو وہ لکھوا کر لائے ہوئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اخلاقیات پر کچھ کلمات خیر فی البدی واز فرمائے اور برسبیل تذکرہ الیکشن کے دوران سرکاری ملازموں کو شدید طور پر غیر جانبدار اور بلند کردار رہنے کی تلقین کی۔ چیف منسٹر صاحب نے مربیانہ سرپرستی کے انداز میں سنجیدگی سے کھنکھار کر کہا، حضرات، یہ الیکشن آپ کی ایفیشنسی کی آزمائش ہے۔ اگر آپ نے اپنے فرائض بعنوان شائستہ انجام دیے تو سمجھیے آپ کامران ہیں۔ چیف منسٹر کے چہرے پر رموز سلطنت کی خوشنودی نمودار ہوئی اور وہ گویا ہوئے، ورنہ حکومت اپنا فرض پورا کرنے میں تساہل نہ کرے گی، اگرچہ وہ کتنا تلخ ہی کیوں نہ ہو۔ فرائض منصبی کی اس تلخ گتھی کو وزیر صاحبان کے ناخن تدبیر نے کھول کے رکھ دیا۔ جب زیادہ اناج اگاؤ کی کانفرنس اپنا اہم ایجنڈا پورا کر چکی تو ہر عزت مآب وزیر اپنے اپنے علاقے کے ڈپٹی کمشنر کے کندھے پر دست شفقت رکھ کر الگ لے گیا اور اس کے حوالے ایک بنی بنائی فہرست کر دی، جس میں تفصیلاً یہ درج تھا کہ کون سے علاقے سے کون سا امیدوار عوام کا حق نمائندگی پوری طرح ادا کرنے کا اہل ہے، اور کون کون سے امیدوار کو ہر قیمت پر ناکام کرنا باعث ثواب ثابت ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر صاحبان نے دل و جان سے کاغذ کے بنے ہوئے یہ جھرلو اپنی جیب میں ڈال لیے۔ عام زندگی میں جھرلو گھمانا مداریوں کا کسب ہے،
جادو کی یہ چھڑی گھما کر مداری خالی تھیلے سے زندہ کبوتر اور بند ٹوکروں سے آم لگے ہوئے پیڑ برآمد کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ جھرلو الیکشن کے موقع پر ڈپٹی کمشنر کے اشارے پر گھومتا ہے تو عوام کی ہتھیلیوں پر سرسوں کے کھیت جم جاتے ہیں۔ پولیس کی حفاظت میں مقفل تہخانوں کے کواڑ کھل جا سمسم کے جادو سے واہ ہو جاتے ہیں۔ سر بموہر صندوقچیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور نااہل امیدواروں کے نام پڑے ہوئے ووٹ تناسخ ارواح کے اصول پر لائق و فائق امیدواروں کے بکسوں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہی جھرلو ووٹوں کی جعلی پرچیاں بنوا دیتا ہے۔ اسی جھرلو کے فیض سے ووٹروں کی تعداد سے کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہ اسی جھرلو کی برکات کا نزول ہے کہ افسروں کی ترقیاں ہوتی ہیں، ان کے تبادلے رکتے ہیں اور ان کے عزیزوں، رشتہ داروں اور طفیلیوں کو نوکریاں اور امپورٹ پرمٹ ملتے ہیں۔ الیکشن کا کاروبار بلیک مارکیٹ سے زیادہ وسیع اور دستے غیب سے زیادہ طلسماتی ہے۔ 2-2.5 لاکھ کی آبادی میں سے صرف ایک مائکا لال منتخب ہوتا ہے۔ بے زبان کاشتکاروں، مزارعوں، مزدوروں کی یہ آبادی سینکڑوں مربع میل کے رقبے میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہاں نہ زیادہ ریڈیو ہیں، نہ اخبار پڑھے جاتے ہیں، اور یوں بھی آمد و رفت کے وسائل بیل گاڑیوں، چھکڑوں اور مسافروں سے اٹا اٹ بھری ہوئی اکا دکا بسوں سے آگے نہیں بڑھے۔ چنانچہ ایک عام سیدھا سادہ امن پسند دیہاتی شادی، غمی اور دیگر بلاہائے ناگہانی کی مجبوریوں کے علاوہ یوں ہی خام خواہ سفر وسیلہ ظفر کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کا عادی نہیں ہوتا۔ عوام جو گاؤں گاؤں، قریہ قریہ بکھرے ہوئے ہیں، اپنے ذاتی ماحول، اپنے آس پاس کے چند ہمسایوں اور اپنے دکھ درد کے ساتھیوں کے علاوہ باقی دنیا سے نہ تو شناسا ہیں اور نہ اس قسم کی شناسائی پیدا کرنے کے وسائل ان کو میسر ہیں۔ 2-2.5 لاکھ گڈریوں میں چھپا ہوا ایک لال ڈھونڈ نکالنا جو ان کی نمائندگی کا حق ادا کر سکے، ہرگز ان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ چنانچہ عوام کے نمائندوں کا چناؤ اکثر لاہور، پشاور، حیدرآباد، کراچی اور ڈھاکہ کے شہروں میں بیٹھ کر ہوتا ہے۔ سیاسی پارٹیوں کے دفاتر، اسمبلی ہالوں، حکومت کے ایوانوں میں پس پردہ سودا ہوتا ہے۔ ٹکٹ دینے اور ٹکٹ حاصل کرنے پر تن من دھن کی بازیاں لگتی ہیں۔ قرآن شریف کے صفحوں پر وفاداری کے حلف نامے تحریر ہوتے ہیں۔ پرانی دشمنیاں موقوف، نئی دشمنیاں شروع ہوتی ہیں۔ امپورٹ ایکسپورٹ کے پرمٹوں کا بازار گرم ہوتا ہے۔ نئے ٹرکوں اور نئی بسوں کے روٹ پرمٹ جاری ہوتے ہیں۔ عدالتوں میں چلتے ہوئے سنگین مقدمات داخل دفتر ہو جاتے ہیں۔ نئے الزامات اور نئے مقدموں کی مثلیں کھل جاتی ہیں۔ ڈپٹی کمشنروں، پولیس کپتانوں، مال افسروں، مجسٹریٹوں، تحصیلداروں، تھانے داروں، گردواروں، پٹواریوں، نمبرداروں، زمینداروں، گماشتوں، صنعت کاروں، بڑے بڑے تاجروں کے زیر سایہ الیکشن کے جھرلو
بڑی سرعت سے چلنے لگتے ہیں اور ووٹروں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک ہانک کر پیدل یا چھکڑوں میں یا ٹرکوں میں لاد لاد کر پولنگ بوتھ پہنچا دیا جاتا ہے، تاکہ آزاد مملکت کے آزاد شہری اپنا جمہوری حق ادا کرنے کے لیے کاغذ کی پرچیاں اس صندوقچی میں ڈال آئیں جس پر لاہور، پشاور، حیدرآباد، کراچی یا ڈھاکہ کی خوشنودی کی مہر پہلے ہی ثبت ہو چکی ہے۔ اگر ماحول سازگار ہے تو پرچیاں ڈالنے کے فوراً بعد جملہ ووٹروں کو آزاد کر کے بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جس طرح اور جس طرف ان کے سینگ سمائیں وہ بڑی خوشی سے تشریف لے جا سکتے ہیں، ورنہ اگر مقابلہ سخت ہے تو ووٹروں کو ایک وقت کا کھانا اور ان کے سربراہوں کو نقد نذرانہ دے کر بسود عزت و احترام رخصت کر دیا جاتا ہے۔ جمہوریت کے اس مضحکہ خیز ڈھونگ میں بعض ووٹروں کو اکثر اتنا بھی معلوم نہیں ہوتا کہ جس کے حق میں اس نے پرچی ڈالی ہے وہ انسان ہے یا تار کا کھمبا۔ جب پاکستان بن رہا تھا تو کانگریس کے مقابلہ میں جنگ آزادی کو فروغ دینے کے لیے قائد اعظم نے اپیل کی تھی کہ ہر مسلمان صرف اس کو ووٹ دے جس پر مسلم لیگ کا لیبل لگا ہوا ہو، خواہ وہ بجلی کے تار کا کھمبا ہی کیوں نہ ہو۔ مسلمان عوام نے اپنے محبوب رہنما کا ارشاد سر آنکھوں پر لیا اور چن چن کر ایسے تار کے کھمبوں کو جی بھر کر ووٹ دیے۔ پاکستان بن بھی گیا، حکومت چل بھی پڑی، حالات معمول پر آ بھی گئے، لیکن یہ تار کے کھمبے بدستور اپنی اپنی جگہ ایستادہ رہے۔ زمیں جنبد نہ جنبد گل محمد، حتیٰ کہ کھمبوں کے تار الجھ الجھ کر جھنجھنا جھنجھنا کر ٹوٹنے لگے، بجلی کے بلب فیوز ہو گئے، نور کی جگہ ظلمت چھانے لگی۔ ایک علاقے کے چند کھاتے پیتے تعلیم یافتہ نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ الیکشن کے موقع پر کسی قسم کے جھرلو کے دامے فریب میں گرفتار نہ ہوں گے، بلکہ رائے عامہ کو آزادانہ اور بے باکانہ طور پر اثر انداز کرنے کا جہاد کریں گے۔ اس علاقے کے مستقل اور سند یافتہ عزت مآب وزیر نے یہ خبر سن کر بہت واہ واہ کی، تعلیمی ترقی اور جمہوری بیداری کے عنوان پر بڑے خوشگوار قصیدے گائے اور ان نوجوانوں کے نیک ارادوں پر حکومت وقت کی خوشتگالی کی سند چپکانے کے لیے وزیر صاحب نے ان سب کو اپنے ہاں کھانے پر مدعو فرمایا۔ پرتکلف دعوت اڑی، ہنسی مذاق کی باتیں ہوئیں، اور جب وہ نوجوان کافی کی پیالیاں لے کر آرام سے صوفوں پر بیٹھ گئے تو یکایک کمرہ بند کر کے باہر قفل لگا دیا گیا۔ 1 یا 2 روز بعد جب الیکشنوں کی مہم اچھی طرح سر ہو گئی تو یہ بلند ہمت نوجوان بھی رہائی پا کر خیر سے بدھو گھر کو آئے۔ ایک مزارع کی بیوی 4 بچوں، 2 بیلوں، چند برتنوں اور کچھ کپڑوں کا اثاثہ سمیٹے سرے راہ خانہ بدوشوں کی طرح بیٹھی تھی۔ اس کے خاوند نے زمیندار کی مرضی کے مطابق اپنا ووٹ ڈالنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس جرم کی سزا میں اسے کھڑے کھڑے زمین سے بے دخل کر دیا گیا، مکان چھن گیا،
زمیندار کے گماشتے مزارے کو پکڑ کر تھانے لے گئے۔ تھانے دار نے چوری کے الزام میں اس کا پرچہ کاٹا اور بیوی بچے اپنے 2 بیلوں سمیت سڑک کے کنارے بیٹھ کر جمہوری راج کی برکتوں کا فیض پانے لگے۔ ایک اچھے خاصے متوسط درجے کے خاندان کا سربراہ اچانک لاپتہ ہو گیا۔ الیکشن کے سلسلے میں وہ کچھ ناپسندیدہ قسم کی اکڑ فون دکھا رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے درخواست دی کہ الیکشن کے روز میرے باپ کو مخالف پارٹی نے اٹھا کر نہر میں پھینک دیا تھا۔ اب تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ درخواست پر تفتیش کا حکم جاری ہوا۔ رپورٹ آئی جس میں لکھا تھا، مسمی مذکور عرصہ سے مفقود ہے۔ پسر مسمی مذکور کا الزام بے بنیاد ہے۔ چنانچہ پسر مذکور کو زیر جرم قانون دروغ گوئی ماخوذ کیا جائے۔ چالان زیر تکمیل ہے۔ درخواست حاضہ داخل دفتر ہو۔ ایک دور افتادہ قصبے میں ایک مولوی صاحب تھے، پاکیزہ صورت، پاکیزہ سیرت، علم و فضل سے بہرہ مند، خدمت خلق کے جذبے سے سرشار، ضعیفی اور نحیفی میں بھی جوانوں سے زیادہ ہمت اور عزم کے مالک۔ انہوں نے ایک دارالعلوم اور ایک ہائی اسکول بھی قائم کر رکھا تھا۔ بچوں سے کوئی فیس نہ لی جاتی تھی۔ کتابیں بھی اسکول کی طرف سے مفت تقسیم ہوتی تھیں۔ اس علاقے کی بیشتر آبادی مولوی صاحب کے خلوص کی قائل اور ان کی بزرگی کی عقیدت مند تھی۔ غریب سے غریب کسان فصل آنے پر حسب توفیق گندم یا کپاس یا دھان مولوی صاحب کے بیت المال میں ڈال آتا تھا، جس سے اسکول بھی چلتا تھا، دارالعلوم بھی، اور یوں بھی کئی طرح سے غریب غربا کی امداد ہوتی رہتی تھی۔ اس تجربے کی کامیابی نے ہمت بڑھائی اور مولوی صاحب کو شوق ہوا کہ اسکول کو وسعت دے کر کالج بنا دیا جائے، اور اگر کالج بھی چل نکلے تو اس بنیاد پر ایک مکمل اسلامی یونیورسٹی کی داغ بیل ڈالی جائے۔ منصوبہ بلند و بالا تھا اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا شوق رفتہ رفتہ جنون کی صورت اختیار کر گیا۔ مولوی صاحب کے بہت سے عقیدت مند زندگی کا گرم سرد دیکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے رائے دی کہ ایسے عالی شان منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ضروری ہے کہ مولوی صاحب صوبائی اسمبلی میں ممبر بن کر جائیں اور وہاں پر اپنے تعلیمی عزائم کے حق میں آواز اٹھائیں۔ مولوی صاحب گوشہ نشین بزرگ تھے، سیاسی ریشہ دوانیوں سے الگ تھلگ، اقتدار کی ہوس سے بے نیاز، لیکن اپنے تعلیمی منصوبوں کی تڑپ میں وہ چاروں ناچار سیاست کے میدان میں اتر ہی آئے، اور اگلے الیکشن میں کسی سیاسی پارٹی سے ناطہ جوڑے بغیر ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے کھڑے ہو گئے۔ ان کا مقصد صرف اتنا تھا کہ وہ سب سیاسی جماعتوں کے ساتھ مساوی سلوک روا رکھیں، تاکہ ان کے تعلیمی پروگرام کو ان سب کی حمایت یکساں طور پر حاصل ہو سکے۔ اپنے علاقے میں دور دور تک مولوی صاحب کا ڈنکا بج رہا تھا۔ لوگوں نے جوک در جوک ان کے نام ووٹ ڈالے، یہاں تک کہ صوبے میں جس جگہ سب سے زیادہ عورتوں نے ووٹ ڈالے وہ مولوی صاحب ہی کا حلقہ تھا۔
بہت سی عورتوں نے حسن عقیدت کے جوش میں فتویٰ صادر کر دیا تھا کہ جو مرد مولوی صاحب کو ووٹ نہ دے گا اس کا نکاح اپنی بیوی سے فسخ ہو جائے گا۔ الیکشن کے روز گاؤں گاؤں کی عورتیں ٹولیاں بنا کر نکلیں اور حمد و ثنا کے گیت اور نعتیں گاتی مولوی صاحب کی صندوقچی میں اپنے ووٹوں کے علاوہ جوش عقیدت میں چاندی کے چھوٹے چھوٹے زیور، نقدی، نوٹ، ریشم کے دھاگے بھی ڈال آئیں۔ سیاست کی باسی کڑھی میں خدمت اور خلوص کا یہ ابال ایک نیا عجوبہ تھا۔ شام کو جب ووٹوں کی سر بمہر صندوقچیاں مسلح کانسٹیبلوں کی حفاظت میں تحصیل کے خزانے میں پہنچ گئیں تو راتوں رات سیاست کا جھرلو گردش میں آیا، اور صبح ہوتے ہوتے قبلہ مولوی صاحب تو اپنے حجرے میں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے، اور ان کا وہ حریف بھاری اکثریت سے الیکشن جیت گیا جو پچھلے کئی سال سے اسمبلی کی اس موروثی نشست کا جانشین بنا بیٹھا تھا، جس کے سر پر سرکار کی خوشنودی کا سایہ اور ہاتھ میں ایک منظم سیاسی پارٹی کا جھنڈا تھا، اور جس کے گھر 3 منکوحہ بیویوں کے علاوہ بہت سے کتے اور کئی دوسری طرح کے لوازمات بھی موجود تھے۔ امید ہے آپ کو یہ آڈیو باب پسند آیا ہوگا۔ مزید آڈیو اسباق سننے کے لیے اگلے جمعہ میرے چینل پر واپس آئیے۔ شکریہ۔